اپنی زندگی میں اور ظلم کے خلاف کبھی سر نہ جھکائے۔ ملعون یزید معاویہ کے بیٹے نے زبردستی ایک تو خلافت کرسی پر بیٹھا، اور پھر ظلم یہ اور انتہا یہ تشدد یہ کہ حضرت امام علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی خلیفہ مانو۔ وہ خلیفہ اس کو مانے جو ظلم پوری طرح سے ظلم پھیلا ہوا تھا، عدل انصاف کا قتل ہو چکا تھا، ہر مظلوم اور ہر بے کس اور ناکس اس کے قتل و غارت اور اس کے ظلم کا شکار تھا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کو وہ جانتا تھا کہ وہ کس مقدس درجے کے ہیں اور کیا درجہ ہے ان کی اہل بیت کا۔ اس کے باوجود بھی ان کے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو، بزرگوں کو، کسی کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا اور بھوکا پیاسا شہید کیا، صرف اس بات سے کہ یا تو جنگ کرو یا مجھے خلیفہ کی سند دو۔ تو جب اللہ کے نبی، اللہ کے اہل بیت، اس پہ کروڑوں درود کروڑوں سلام، ان کی سنت پاک، ان کی سیرت پاک، ان کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں، اپنی آنے والی نسلوں میں اور سبھی کلمہ گو غیر کلمہ گو میں پھیلائیں، تاکہ ظلم ختم ہو اور انصاف زندہ رہے، خوشحالی زندہ رہے، اور ہمارا ہندوستان دنیا کا سب سے زیادہ ترقی پسند اور خوشحال اور امن پسند ملک ہو۔ شکریہ، آمین۔ اللہ نے یہ لوح قلم میں اور روز اول میں لکھ دیا تھا کہ ظلم کے خلاف یہ جنگ ہوگی اور اسلام زندہ ہوگا اور دین قائم ہوگا۔ اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، پہلی بات تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ کی مشیت الہی تھی، تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر ایسا اور پچھلے قوموں کی طرح سے اگر یہ ہو جاتا تو ہم لوگوں کا اسلام اور دین کہاں رہ جاتا، ہر جگہ ظلم بڑھ جاتا، ہر جگہ انسانیت کا قتل ہوتا، عدل انصاف رہ ہی نہیں جاتا، عورتوں کی نہ عزت رہ جاتی، نہ عورتوں کا احترام رہ جاتا، نہ ہمارے معاشرے میں جو مقدس قرآن پاک نے فرمایا ہے، نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ سماجی برابری قائم ہو، سماجی انصاف قائم ہو، اور ہر